اللہ رب العالمین فرشتوں کو فرماتا ہے کہ نیکی لکھ دی جائے، تو فرشتے کہتے ہیں رب کریم ابھی تو اس نے نیکی کا ارادہ کیا ہے، فرمایا کہ میرا بندہ، اب یہاں پہ اللہ اپنے محبوب اپنے بندے سے پیار کا اظہار ہے، فرمایا اس نے ارادہ کر لیا تو لکھ دے، کرے نہ کرے وہ بعد کی بات ہے۔ علامہ صاحب یہ بھی تقدیر ہی ہو گئی نا، تقدیر آتی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ بندہ کوئی غلط فعل کر لیتا ہے اور اس پہ سزا دے دیتے ہیں تو یہ بھی تقدیر ہی ہے، یہ بھی تقدیر میں آتا ہمارا ہے۔ ان دونوں پہ ایمان اگر دیکھا جائے تو تقدیر اس کی منشا کے سامنے تو ہمارا علم تو بالکل سمجھ میں ہی ہے، وہ مالک کی حقیقی ہے، اس کی منشا پہ جو ہے وہ اپنے معاملات میں جو ہے وہ جس طرح اس نے دنیا کو ایک تخلیق فرما کر ایک نظام کائنات بنایا، جی، لیکن وہ مالک اتنا لجپال، اب دیکھیں تو 100 قتل کرنے والے کو بھی بخش رہا ہے، بالکل ایسے ہی، پکڑ پہ آئے تو ایک گناہ پہ پکڑ لے۔ واہ، اب یہاں پہ کیا کہیں گے، یہاں پہ انسان عاجز ہے۔ علامہ صاحب یہ بتائیے کہ کیا تقدیر پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، یہ ہماری ایمانیات سے ہے سر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ صدق اللہ مولانا العظیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ سب سے گفتگو سے قبل ڈاکٹر صاحب آپ کا ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہیں سنو ٹیم کی پوری ٹیم کا، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ ٹاپک ایسا ہے جی کہ قضاء و قدر، کہ اس موضوع پہ جتنی بات کی جائے پھر اس کے کئی پہلو نظر آتے ہیں۔ جی جی، قرآن مجید والفرقان حمید میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ قدر کا جو ہے باب تفعیل سے ہے، قدر یقدر تقدیر، جی جی، تو تقدیر کا تعلق جو ہے وہ اللہ کی ذات سے ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ وحدانیت کا اس کا اظہار ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر بالکل کرتے ہیں۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، لیکن جہاں پر ایمان کی بات ہے تو کیونکہ اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، کیونکہ وہ قادر ہے، واہ، مطلق ہے تقدیر پر، بالکل ٹھیک، قادر بھی ہے اور تقدیر کا تعلق بھی اس کی ذات کے ساتھ ہی، صحیح، تو لہٰذا اس پر ایمان یہ بنیادی، کئی محدثین نے لکھا کہ تقدیر کا انکار کرنے والا دار اسلام سے خارج ہے، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، تو اس لیے یہ ایمانی بات ہے کہ اس کا ایمان کا حصہ اور بنیادی۔ آپ کی بات کٹ جائے گی، وہ مسلم شریف میں حضرت عمر کی ایک روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں عام طور پہ، تو اس میں جب ایمان کا پوچھا جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ اللہ پہ ایمان کا فرمایا، فرشتوں کا فرمایا، رسولوں کا، کتابوں کا، تو وہاں پہ یہ والقدر خیر ہی و شر ہی کا بھی ذکر فرمایا کہ یہ ایمان ہے، والقدر خیر و شر من اللہ تعالی۔ جی جی، بالکل اس کا ذکر آتا ہے کہ ایمان بنیادی چیز میں جب ایمان کا حصہ بنے تو اس پر ایمان لازم لانا بھی ضروری ہے، لیکن اس میں پہلو دیکھنے ہیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ اس کے اندر پہلو کہیں نظر آتے ہیں اس میں، اللہ رب العالمین نے جس طرح، لیکن اس کا تعلق صفات کے ساتھ اللہ کی ذات کے نہیں، حقوق اللہ کے ساتھ نہیں، حقوق العباد کے ساتھ زیادہ ہے، ٹھیک، لیکن عام و فعل کے اندر آپ دیکھا جائے عمومی طور پر تو لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ عمل جو ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف سے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، جبری طور پہ مطلب جو ہے وہ ہم پر عام کانسیپٹ لوگوں کے ذہن میں یہی ہے۔ اگر یہ ایمان ہو تو پھر یہ، اگر ہمارا ذہن ایسا ہو تو پھر یہ بات سزا اور جزا کا مقصد کیا تھا، آخرت میں حساب و کتاب کا مقصد کیا تھا، بالکل صحیح، بالکل وہ تو پھر بے بنیاد ہو جاتی ہیں بالکل چیزیں۔ تو اگر اللہ رب العالمین نے انسان کو تقدیر کے بعد اس کا سزا اور جزا کا عمل رکھا ہوا ہے، پھر وہ دوسری بات میں جا کر بات آتی ہے کہ تقدیر بدلنا کیسا ہے، وہ کیسے بدلی جاتی ہے، تو وہ بعد بھی بات ہے، لیکن اس پر ایمان رکھنا، اور یہ بات جو ہے جس طرح کہا تھا کہ اس میں یہ جملہ کہا سکتا ہے کہ یہ بے ادبی اور سراسر گستاخی ہے کہ جب انسان یا ایک کم علمی یا جاہلیت کا یہ اندازہ ہے کہ انسان اگر یہ سوچے کہ انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس کا جو ہے وہ انسان پر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے لکھا گیا، تو یہ بات غلط ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کا ایک اظہار تقدیر کی صورت میں کیا ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرے تو اس کے ذہن میں یہ بات ضرور ہے۔ یہاں پہ ایمان والوں کے لیے تقدیر کا کنسپٹ تو ہے کہ وہ مخلوق خدا تو ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر میں ایک اور خیال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جیسے ہم اعمال کرتے ہیں انہی کے حساب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے خیر یا شر نازل ہوتا ہے، اگر میں ایسے سمجھوں تو صحیح ہے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کا اگر دیکھا جائے تو وہ بھی پہلو اس کا نظر آتا ہے، صحیح، سب وہی چیز ہے نا کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح ایک ایمان والوں کو ایک جو ہے وہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ اپنی طرف سے ایک رہنمائی فرمائی کہ جب انسان، وہ کسی سے پوچھا گیا نا، اللہ کی محبوب کی بارگاہ میں شخص کوئی آیا یا کسی ولی کی بارگاہ میں کہنے لگا کہ مجھے بتائیں ایسی جگہ ہو جہاں پہ میں گناہ سے بچ جاؤں، تو اس نے کہا وہاں جا کر گناہ کر جہاں پہ تجھے رب نہ دیکھے، بالکل ٹھیک، تو اس کا مقصد کیا تھا کہ رب تو ہر جگہ موجود ہے،
تو جب انسان اگر برائی طرف بڑھتا ہے تو انسان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں میرے مالک کو اس کو معلوم ہے، لیکن وہ بدلا کیسے جا سکتا ہے؟ انسان جب توبہ کر لے، صدقہ و خیرات سے بدلا جا سکتا ہے، اچھے اعمال سے بدلا جا سکتا ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے اختیار دے کر بھیجا ہے کوئی بھی کام کرنے والا ہے۔ اب یہ نعوذ باللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان اگر کوئی برائی کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا، تو یہ نعوذ باللہ سیدھا سیدھا جو ہے وہ اللہ کی ذات پر ایک الزام ہے کہ اس لیے اللہ نے اختیار جو دیا ہے کہ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے اگر برائی کی طرف جاتا ہے تو وہ اپنے اختیار سے جاتا ہے۔ یہاں تک تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب انسان نیکی کی نیت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو فرماتا ہے کہ نیکی لکھ دی جائے، تو فرشتے کہتے ہیں رب کریم ابھی تو اس نے نیکی کا ارادہ کیا ہے، فرمایا کہ میرا بندہ، اب یہاں پہ اللہ اپنے محبوب اپنے بندے سے پیار کا اظہار ہے، فرمایا اس نے ارادہ کر لیا تو لکھ دے، کرے نہ کرے وہ بعد کی بات ہے۔ علامہ صاحب یہ بھی تقدیر ہی ہو گئی نا، تقدیر آتی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ بندہ کوئی غلط فعل کر لیتا ہے اور اس پہ سزا دے دیتے ہیں تو یہ بھی تقدیر ہی ہے، یہ بھی تقدیر میں آتا ہمارا ان دونوں پہ ہے۔ ایمان اگر دیکھا جائے تو تقدیر اس کی منشا کے سامنے تو ہمارا علم تو بالکل سمجھ میں ہی ہے، وہ مالک کی حقیقی ہے، اس کی منشا پہ جو ہے وہ اپنے معاملات میں جو ہے وہ جس طرح اس نے دنیا کو ایک تخلیق فرما کر ایک نظام کائنات بنایا، جی، لیکن وہ مالک اتنا لجپال، اب دیکھیں تو 100 قتل کرنے والے کو بھی بخش رہا ہے، بالکل ایسے ہی، پکڑ پہ آئے تو ایک گناہ پہ پکڑ لے۔ واہ، اب یہاں پہ کیا کہیں گے؟ یہاں پہ انسان عاجز ہے، یہاں پہ اس کی عقل محدود رہ جاتی ہے، عاجز آ جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا ایک اپنا نظام، لیکن اس کا بھی تعلق تقدیر سے جا کے جڑتا ہے، بالکل ٹھیک، لیکن اس پہ ایمان والے کے لیے تو لازم ہے کہ انسان کا ایمان ہی مکمل تب ہوتا ہے کہ جب انسان تقدیر پہ ایمان رکھتا ہے، یقین کامل رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر اللہ کی کاملیت پر جو ہے انسان کے وحدانیت پر اس کا انسان کا یقین کامل مزید بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تقدیر لکھنے والی ذات صرف رب کی ہے اور وہ میرے ہر عمل سے واقف ہے۔ جب ہر عمل سے واقف ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب جانتا ہے، تو پھر انسان کئی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ انسان کو جو ہے وہ برائی سے روک لیتی ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔